بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، درس حدیث مشکوٰۃ المصابیح کتاب الآداب باب السلام کے چیپٹر میں حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے درس میں جو حدیث مبارکہ شامل ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدأوا اليہود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه۔ یہ حدیث مبارکہ اس مضمون پر ہے کہ یہود اور عیسائیوں کو یا غیر مسلموں کو سلام کرنا ہو تو کیسے کیا جائے، یا سلام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، یا اگر ان میں سے کوئی سلام کرتا ہے تو مسلمان اس کا جواب کیسے دے گا۔ یہ مضمون اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوا، اور اسی مضمون کی اور احادیث بھی آج ہمارے درس میں شامل ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأوا اليہود ولا النصارى بالسلام، فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام میں پہل نہ کرو، یعنی پہلے انہیں السلام علیکم مت کہو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، اور جب ان میں سے کوئی ایک تمہیں راستے میں ملے فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، تو اسے تنگ راستے کی طرف دھکیل دو، تنگی کی طرف، تنگ راستے کی طرف دھکیل دو۔ اس حدیث میں دو مضامین ہیں، پہلا مضمون سلام کے متعلق ہے، اور دوسرا مضمون راستے میں انہیں تنگ راستے کی طرف دھکیلنے کے متعلق ہے۔ پہلے مضمون کو لیتے ہیں، پھر دوسرے کی طرف بڑھیں گے۔ سلام کرنے سے یہاں عمومی تصور مراد نہیں۔ عام طور پر جیسے عوام کے ذہنوں میں ہوتا ہے، مصافحہ کرنے کو بھی سلام کہتے ہیں، کسی سے ملنے کو سلام کہتے ہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں سے سلام کیا یا سلام کرنا ہے یا سلام نہیں کرنا، تو اس سے مراد ہمارا عام طور پر جو عوامی ذہن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے سلام السلام علیکم بھی کہنا شامل ہے، اور مصافحہ کرنا بھی، اس سے ملنا بھی۔ اگر روکا جائے گا تو مصافحہ اور ملنے سے بھی روک جائیں گے، یعنی یہ عمومی ذہن میں سلام کے اندر یہ سارے لوازمات شامل ہیں۔ مگر شریعت میں اور عربی علوم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سلام السلام علیکم کہنے کو شامل ہے، اور اسی طریقے سے وعلیکم السلام کہنے کو جواباً، جبکہ مصافحہ کرنا الگ حیثیت رکھتا ہے، کسی سے ملنا الگ حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے سلام کہنے سے منع فرمایا، سلام کہنے سے فرمایا کہ انہیں سلام کہنے میں پہل نہ کرو۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ آپ نے کیوں منع کر دیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام ایک مسلمانوں کا رواج ہے، مسلمانوں کا ایک خاص مذہبی طریقہ ہے، مسلمانوں کی عبادات کا حصہ ہے۔ جیسے ہماری عبادات ہیں تو یہ ایک سماجی عبادت ہے، تو عبادات مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں۔ ہماری عبادات میں کوئی اور شریک نہیں، اور دوسروں کی عبادات میں ہم شریک نہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک ہماری سماجی عبادت ہے، لیکن اس پر یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایک اچھی چیز ہے، دوسرے کو دعا دینا ہے، اس کے ساتھ محبت بڑھتی ہے اور معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر یہ چیز دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی شیئر کر لی جائے تو اس میں نقصان کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ چلے نماز روزہ باقی عبادات ہیں وہ تو مخصوص ہیں، یہ ایک سماجی عبادت ہے، سماج کے اندر تو بہت کچھ آ جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا۔ اسلام کا عمومی مزاج تو مختلف ہے، اسلام تو ہمیشہ محبت کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، جہاں تک کسی کے ساتھ ممکن ہے وہاں تک ان کے ساتھ چلنے کا درس دیتا ہے۔
جہاں تک کسی کے حقوق ادا کیے جا سکتے ہیں، اسلام وہ درس دیتا ہے کہ حقوق ادا کیے جائیں، اور کسی بھی غیر مسلم، وہ اہل کتاب ہیں، غیر اہل کتاب ہیں، کوئی بھی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو اسلام کا بنیادی درس یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کا، انصاف کا اور امن کا سلوک کیا جائے۔ مسلمان کو ابتداءً کسی کے ساتھ زیادتی یا تشدد یا انتہا پسندی یا شدت پسندی کا رویہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ مگر اس حدیث شریف میں یہ حکم کیوں آیا؟ اس کے ایک جواب تو اگلی آنے والی حدیث میں بھی ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلم علیکم الیہود فانما یقول احدہم السلام علیکہ، فرمایا کہ یہود جب تم پر سلام کرتے ہیں، جب تمہیں سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کا مقصد یعنی جب وہ تمہارے طریقے کے مطابق تمہیں ایسے سلام کرتے ہیں گویا کہ مسلمانوں کی طرح وہ تمہیں سلام کر رہے ہیں، اس طریقے سے وہ تم سے ملتے ہیں اور یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ تمہیں السلام علیکم نہیں کہتے بلکہ تمہیں کہتے ہیں السلام علیکم، کہ تم پر موت طاری ہو جائے، تمہیں بد دعا دیتے ہیں، دعا نہیں دیتے۔ فرمایا کہ جب وہ تمہیں ایسا کہیں تو تم انہیں کہا کرو وعلیکا، کہ یہی تجھ پر ہے۔ اب اس حدیث شریف میں پہلی حدیث کا جواب آ گیا کہ اسلام بلا وجہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی مسلمانوں کو درس نہیں دیتا کہ کسی کے ساتھ اس طریقے سے پیش آیا جائے کہ اس کے اندر تنگ نظری ہو، اس کے اندر تناؤ آ جائے، رشتوں کے اندر دوریاں پیدا ہو جائیں، بلکہ اسلام کا درس تو یہ ہے۔ قرآن مقدس میں رب تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے والدین کافر بھی ہیں تو فرمایا کہ دنیا داری کے معاملہ میں ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، لیکن اللہ کی نافرمانی میں ان کی فرما برداری نہیں کرو گے۔ اسلام تو یہ درس دیتا ہے کہ کافر بھی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واضح ہے کہ آپ نے یہودیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اور غیر مسلم کمزور لوگوں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، یا وہ لوگ کہ جو اسلام کو نقصان نہیں دیتے تھے، مسلمانوں کی دشمنی اختیار نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ آپ کا جو طریقہ تھا، آپ کا جو رویہ اور سلوک تھا تو وہ عام ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ مگر اس میں جو آپ نے فرمایا تو اس کے اندر علت یہ اگلی حدیث نے بیان کر دی کہ یہود مسلمانوں کے متعلق اپنے دلوں کے اندر بغض رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں اناد ہے، حسد ہے، بغاوت ہے، اور مسلمانوں نے مدینہ میں پہنچ کر ان سے معاہدہ کیا تھا، محبت کا معاہدہ تھا، امن کا معاہدہ تھا۔ ان کے ساتھ وہ اہل کتاب تھے، مسلمان بھی اہل کتاب تھے، وہ بھی سماوی مذہب کو مانتے تھے، مسلمان بھی سماوی مذہب کو مانتے تھے، وہ بھی نبی کے پیروکار تھے، مسلمان بھی نبی کے پیروکار تھے۔ اس طریقے سے الہیات اور سماوی مذاہب کے بھائی چارے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا، امن کا معاہدہ تھا، تعاون کا معاہدہ تھا۔ تو یہ آپ کا بنیادی رویہ تھا ان کے ساتھ، اور مسلمانوں کے لیے بنیادی رویہ یہی اختیار کرنے کا درس ہے۔ لیکن ان لوگوں نے بغاوت کی، دشمنی پر اتر آئے، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے دلوں میں حسد کو پالا، بغض کو پالا، اور ان لوگوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی دشمنی اختیار کی، مسلمانوں کی انہوں نے بے توقیری کی۔ کئی ایسے واقعات پیش ہیں عورتوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ ان کی طرف سے ناروا سلوک کے، اور حتیٰ کہ انہوں نے مشرکین کے ساتھ کہ جن کے خلاف ان کا معاہدہ تھا کہ اگر وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدد کریں گے، مسلمان ان کی مدد کریں گے، بجائے اس کے انہوں نے ان کی معاملات شروع کر دی، ان کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کی معلومات شیئر کرنا شروع کر دیں، ان کی مدد کی، مالی مدد، اور ہر لحاظ سے ان کا انہوں نے ساتھ دیا۔ جب ایسا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ اگرچہ ہم اس حد تک نہیں جائیں گے کہ ہم بھی ظالم بن جائیں، لیکن ایسا ضرور ہوگا کہ ہم انہیں اپنی طرف سے محبت کا احساس نہ دلائیں، اور انہیں یہ احساس ہماری طرف سے بھی پہنچ جائے کہ ہم ان پر اب اعتماد نہیں رکھتے، اب ان کے لیے ہمارا بھی احترام کا رشتہ نہیں ہے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں بھی احترام کے جذبے نہیں ہیں۔ اور جب یہ حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کا نام لے کر فرمایا۔ اگر یہ ایک عمومی قاعدہ ہوتا
اور یہی درس ہوتا کہ جو مسلمان نہیں اس کے ساتھ یہ رویہ ہوگا، تو آپ یہ نہ فرماتے کہ یہود اور عیسائی، بلکہ آپ فرماتے کہ کفار کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرو۔ اس میں سب آ جاتے ہیں، مشرکین بھی، کفار بھی، یہود و نصارہ، مجوسی، ہر مذہب کے لوگ، ہندو مت، یہ وہ سب کچھ آ جاتے ہیں۔ مگر آپ نے خاص ان کا کیوں فرمایا؟ کیونکہ ان حالات میں ان کے ساتھ ٹسل چل رہی تھی، ان کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی، وہ اس وقت مسلمانوں کے مد مقابل تھے، صف آرا تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ بھی کر چکے تھے۔ تو آپ نے یہ درس دیا کہ اب انہیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ مسلمان اب ان سے وہ تعلق نہیں رکھتے جو پہلے تھا، مسلمانوں کے دلوں میں ان کے متعلق وہ جذبات نہیں جو کہ ایک معاہدے اور امن کے وقت تھے۔ اب انہوں نے پہل کی تو اب مسلمان بھی ان کے ساتھ وہ تعلق نہیں نبھا پائیں گے جس طریقے سے ان کا یہ رویہ ہے۔ ہم نے جب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھی تو کسی نے بھی اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ یہ جو درس ہے تو یہ اوورآل تمام کفار کے لیے ہے، تمام کفار کے لیے۔ اہل کتاب تو پھر بھی کم مسلمانوں کے ساتھ ان کی دوری ہے، وہ اہل کتاب ہیں، ان سے زیادہ برتر تو کفار اور مشرکین ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ پہل تو ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنے کا ہونا چاہیے، یعنی اگر اہل کتاب میں اجازت ہوتی بھی تو ان کے ساتھ نہ ہوتی، یعنی اول تو یہ حق ان کی طرف بنتا ہے کہ مسلمان ان سے یہ رویہ اختیار کریں، لیکن یہاں یہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب کے ساتھ جو آپ نے یہ خاص فرمایا تو یہ ان اوقات کے ساتھ خاص تھا، ان اوقات کے ساتھ خاص تھا۔ اور اس کے بعد پھر 9 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ یہ ایک طرف آپ کا فرمان تھا کہ راستے میں ملتے ہیں تو انہیں تنگ راستے کی طرف دھکیلو، لیکن اس وقت آپ انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرا رہے ہیں اور ان کی عبادت کا وقت ہوا تو آپ نے انہیں اجازت دی کہ مسجد نبوی میں اپنے مذہب کے مطابق اپنے قبلہ کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرو۔ تو وہ پہلے تھا، یہ حدیث مبارکہ یہ اس وقت کی ہے کہ جب ان کے ساتھ ٹسل تھی، دشمنی تھی، لیکن جب وہ ایک معاہدے کے لیے یا ایک صلح کے لیے، امن کے لیے مسلمانوں کے پاس پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس تھا، یہ طرز تھا کہ آپ نے انہیں اپنی مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور اپنے مذہب کے مطابق انہیں عبادت کرنے کی اجازت دی۔ تو یہ حقیقت میں اسلام کا عمومی مزاج یہی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ تَعَالَوْا وَقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب اہل کتاب سے کہو کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، ایک اس کلمے پر اکٹھے ہو جائیں، اس نقطے پر اکٹھے ہو جائیں کہ جسے تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، جو ہمارے درمیان مشترکہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یکتا جاننا۔ چلے اور نہ صحیح باقی مذاہب عقائد اپنے اپنے اس نقطے پر جمع ہو جائیں۔ اسلام کا تو یہ طرز ہے کہ جہاں تک کسی کے ساتھ اتحاد، امن اور جتنا تعلق کسی کے ساتھ بن سکتا ہے اسلام بناتا ہے، لیکن جب دوسری طرف سے اس کا رد عمل مختلف ہے تو یقیناً اسلام پھر مسلمانوں کو یہ بھی درس نہیں دیتا کہ مسلمان اپنی بے توقیری ہوتی بھی دیکھیں اور اپنے آپ کو مسلمان دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوتا بھی دیکھیں، دوسروں کی دشمنی بھی دیکھیں مگر اپنا دفاع نہ کر سکیں۔ یہ بھی اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو یہ درس نہیں دیتا کہ جو تم پر تشدد بھی کر جائے، تم پر زیادتی بھی کر جائے، تمہاری عزت نفس پر حملہ آور بھی ہو جائے تو تم خاموش رہو گے، یہ درس بھی نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد کیا یہ جو آپ نے فرمایا کہ انہیں اسلام میں پہلنا کو یہ ایک عمومی اور قطعی حکم ہے یا اس کے اندر کوئی تعویل ہو سکتی ہے یا اس میں کچھ مختلف علماء نے موقف اختیار کیے؟ یقیناً علماء نے اس کی تشریحات اس پر کی ہیں اور مختلف موقف اختیار کیے ہیں، تعویلات کی ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحیح مسلم میں اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال بعض اصحابنا یکرہ ابتداء السلام ولا یحرم، فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب نے یہ کہا کہ سلام کی ابتدا کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا، حرام قرار نہیں دیا۔
مگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکات کی شرح المرقات میں یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا اور اگر کسی کا یہ موقف ہے تو آپ ان کے متعلق فرماتے ہیں ھذا ضعیف، کہتے ہیں کہ یہ قول معتبر نہیں، ضعیف ہے، لأن النہی علی التحریم، کیونکہ یہ جو نہی وارد ہوئی، نہی جو وارد ہوئی اللہ کے رسول کی طرف سے، حدیث میں نہی وارد ہو گئی، فرماتے ہیں کہ وہ تو حرمت کے لیے، تحریم کے لیے، اس تحریم کو کیسے کراہت پر محمول کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ فالصواب تحریم و ابتداؤہم، کہتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ ان کو سلام میں ابتدا کرنا حرام ہے، اور یہ ذہن میں رہے سلام سے مراد السلام علیکم کہنا ہے، مصافحہ کرنا یا کسی اور طریقے سے ملنا یا کسی بھی معاشرتی سماجی روایتی طریقے کے ساتھ ان سے ملاقات کرنا، وہ مراد، اس سے مراد السلام علیکم کہنا ہے، خاص طور پر یہ الفاظ بولنا جو اسلام کا ایک خاص سماجی عبادت کا حصہ بھی ہے۔ پھر قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں، حکایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہ یجوز ابتداؤہم للضرورت والحاجہ، فرماتے ہیں کہ علماء کا، جماعت کا موقف یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو، حاجت پڑ جائے، کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ سلام کہنا پڑے، پہلے سلام کہنا پڑ جائے، تو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اب ضرورت سے کیا مراد ہے؟ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی جگہ پر کمزور ہیں تو انہیں ان کے ساتھ یہ طریقہ اختیار، یہ طرز اختیار کرنا پڑے گا کہ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے ان کے متعلق ان کے اندر مزید تناؤ نہ آئے اور مسلمان کسی نئی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ تو اس صورت میں اگر کوئی مسلمان انہیں اس طریقے سے سلام کرتا ہے تاکہ وہ ان سے اپنا تشدد روک لیں اور ان کی طرف کچھ نہ کچھ رحم کا پہلو ان کی طرف نکلے ان کی طرف سے، تو یہ ایک ضرورت کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسلمان کسی کے ساتھ صلح کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، امن کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی، تو ایسی صورت میں جب امن ہے، صلح ہے، معاہدہ ہے، تو ایسی صورت میں تو یقیناً تناؤ کو ختم کرنا ہوگا، شدت پسندی کو ختم کرنا ہوگا، درمیان میں انتہا کو ختم کرنا ہوگا، تو یہ ایک ضرورت ہے، حاجت ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی یہ ضرورت ہو گئی، تو اس صورت میں اگر مسلمان انہیں اس چیز کا احساس دلانے کے لیے کہ ہم یقیناً امن والے لوگ ہیں، ہم یقیناً معاشرے کے اندر سے شدتوں اور انتہا پسندیوں کا ختم کرتے ہیں، دہشت گردیوں کا ختم کرتے ہیں، یہ احساس دلانے کے لیے اگر کوئی پہل کرتا ہے اسلام میں تو یہ بھی ضرورت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی اور ضرورت پڑ جاتی ہے، مسلمان کسی وقت ایسی مصیبت میں ہے، اگر وہ سلام نہیں کرتا اس سے کوئی نئی مصیبت جنم لے سکتی ہے، تو ایسی تمام ضروریات کے وقت کہتے ہیں کہ سلام میں ابتدا کرنا جائز۔ وَهُوَ قَوْلُ الْقَمَى وَالنَّخِي، کہتے ہیں کہ یہی قول القمہ کا اور نخی کا ہے۔ اب انہوں نے پہلے کہا کہ علماء کی ایک جماعت سے روایت کیا، پھر القمہ اور نخی، القمہ اور نخی، یہ کیونکہ فقہاء حنفیہ میں ان کا خاص مقام ہے، تو یہ بیان کر کے وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قاضی ایاز خود مالکی ہیں، تو یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ فقہاء حنفیہ کے اندر بھی ان کے معتبر ائمہ فقہاء نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ اور پھر امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ان سلمت فقط سلم الصالحون، کہتے ہیں کہ اگر تم سلام کرو گے تو تجھ سے پہلے جو اچھے لوگ تھے، دین کو زیادہ جانتے تھے، شریعت سے زیادہ واقفیت رکھتے تھے، انہوں نے سلام کیا ہے۔ وَإِن تَرَكْتَ فَقَدْ تَرَكَ الصَّالِحُونَ، اور اگر تم سلام کرنا چھوڑ دو گے، پہل کرنا سلام میں، تو تم سے جو پہلے اچھے لوگ تھے، شریعت کو زیادہ جانتے تھے، نیک لوگ تھے، تو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی، ان میں سے بعض لوگوں نے بھی سلام کو ترک کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ میں، تابعین میں، فقہاء میں، اسلاف میں دونوں طرح کے رویے رہے، دونوں موقف رہے، بعض نے سلام کرنے کو ترجیح دی، بعض نے سلام نہ کرنے کو۔ جنہوں نے سلام کرنے کو ترجیح دی تو گویا کہ انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو مخصوص حالات کے ساتھ انہوں نے اس حدیث کو اس پر تعویل کر دی، اس حدیث کی حالات کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ جو اس وقت اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کی دشمنی چل رہی تھی تو اس کے ساتھ مخصوص کر دیا، اور جنہوں نے ہر وقت ہمیشہ سلام نہ کرنے میں، پہل نہ کرنے کو ترجیح دی، تو گویا کہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ السلام علیکم مسلمانوں کی سماجی عبادت ہے، تو یہ اگر مسلمانوں کی ہے تو یقیناً دوسرے کو اس میں شریک ہونے کا حق نہیں ہے۔
ملا علی قاری اس کے بعد یہ تمام اقوال اپنی کتاب شرح مقات میں درج کرنے کے بعد اس پر تبصرہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں الترک اصلح علی ما هو الاصح، کہتے ہیں کہ ترک کر دینا میرے نزدیک زیادہ درست بات ہے۔ بہرحال فقہاء کے اندر، علماء کے اندر، اسلاف صحابہ تابعین کے اندر دونوں طرح کے موقف رہے ہیں، اور یقیناً اس سے یہ واضح ہوا کہ اسلام نے کوئی شدت کا درس نہیں دیا، اسلام نے کوئی انتہا پسندی کا درس نہیں دیا، بلکہ یہ درس یہ ہے کہ جب دشمن نے اپنی دشمنی پر اتر آئے تو مسلمان بھی اپنی عزت نفس کو اور اپنے آپ کو رسوا ہوتا دیکھے، اپنی عزت نفس کو جاتا دیکھے، تو ایسی صورت میں مسلمان بھی کبھی بھی اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں میں اس طریقے ذلیل ہوتا نہیں چھوڑے گا۔ اور دوسرا مفہوم جو آپ نے تنگ رستے کی طرف دھکیلنے کا فرمایا، جب ہم نجران کے عیسائیوں کو دیکھتے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ جو ایک رویہ اختیار کیا، ان کے ساتھ محبت کا آپ نے اور اپنائیت کا احساس دلایا، مسجد نبی میں ٹھہرایا، تو اس سے وہ پہلا حصہ سلام والا دیکھیں، دوسرا دیکھیں، تو یقیناً جیسے فقہاء نے پہلے کو دو موقف اختیار کیے اور ایک طبقے نے اسے ان مخصوص حالات کے ساتھ خاص کر دیا، تو اسی طریقے سے یہ دوسرا حصہ بھی ان مخصوص حالات کے ساتھ خاص ہوگا کہ جب یہود اور عیسائی مسلمانوں کی دشمنی پر اتر چکے تھے، یہ کسی بھی وقت میں اتر چکے ہوں، لیکن جب امن کا ماحول ہو، جب صلح کا وقت ہو، تو اس صورت میں مسلمانوں کو یہ درس نہیں ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری نہ ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔